السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، جو میرا آج آپ لوگ کے ساتھ ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی تشخص۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول ہیں جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ارکان اسلام کے نام لکھیں۔ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ کون سا کلمہ ہے جو انسان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے؟ کلمہ شہادت۔ انسانی عظمت کا ضامن کون سا عقیدہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ نماز کے بارے میں کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں نہ جاؤ۔ 5 نمازوں کے نام لکھیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز جہری اور نماز خفی میں کیا فرق ہے؟ جن نمازوں میں امام صاحب کی اونچی آواز میں تلاوت کریں وہ نماز جہری کہلاتی ہے، مثلا نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء۔ اور جن نمازوں میں امام صاحب خاموشی اختیار کرتے ہیں نماز خفی کہلاتی ہے، مثلا نماز ظہر، نماز عصر۔ صلاۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اس سے مراد اسلام کا وہ طریقہ عبادت ہے جو حضرت جبرائیل نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے مطابق سکھایا۔ نماز کے فوائد لکھیں۔ اللہ کے سامنے حاضری بندگی کا احساس، قرب خداوندی، گناہوں سے بچے رہنا، اتحاد امت، اخوت، مساوات کا عملی مظاہرہ اور نظم و ضبط۔ نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ نماز ہر قسم کے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ منافق کی نشانیاں لکھیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نماز کے متعلق کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ نماز کے بارے میں کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ وہ کون سے واقعات ہیں جب نماز پڑھنا منع ہے؟ سورج نکلتے وقت، عین نصف النہار کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ صوم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صوم کے لغوی معنی رک جانا یا پرہیز کرنا کے ہیں۔ روزے کے فوائد لکھیں۔ دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ، ایثار، جسمانی صحت کے لیے مفید، تقوی، پرہیزگاری، قرب خداوندی، اتحاد، یگانگت اور شیطان کے خلاف جہاد۔ قرآن پاک کا نزول کس مہینے میں شروع ہوا؟ رمضان المبارک۔ پاکستان کا قیام کب عمل میں آیا؟ 14 اگست 1947، 23 رمضان المبارک، لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع۔ کس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ روزہ۔ روزہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، بڑھنا۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ یہ سال میں ایک بار 2.5% کے حساب سے دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہمدردی کا جذبہ، فکر آخرت، جرائم کا خاتمہ، مال میں خیر و برکت، دولت کا چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہونا، ملکی معیشت میں اضافہ۔ زکوٰۃ کے معارف لکھیں۔ ان تندرست لوگوں کو امانت جن کے پاس کچھ نہ ہو، جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم، زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملہ کی تنخواہیں، نو مسلم نادار، جہاد فی سبیل اللہ، مسافر جو حالت سفر میں ہوں۔ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟
2.5%۔ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ وہ مسلمان جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم سال بھر جمع رہے۔ زکوٰۃ کے مسائل لکھیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے اور ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضروریات زندگی خرید کر دی جا سکتی ہے۔ سیلاب، زلزلہ، قحط زدہ علاقے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ارادہ کرنا۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ذی الحج کے مخصوص دنوں میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا اور دوسرے اعمال کرنا۔ سعی سے کیا مراد ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان 7 دوڑیں لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ حج کے فوائد لکھیں۔ مالی دولت، عبادت اور مساوات کا عمل، مظاہرہ اور اتحاد امت، اخوت کے مضبوط رشتے، روحان کی بلیدگی، فکر آخرت، اطاعت الہی، خواہشات کی نفسیات کی نفی۔ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ سب سے افضل جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ جہاد کی اقسام لکھیں۔ مسلح جہاد، مالی جہاد، بدنی جہاد اور قلمی جہاد۔ یوم عرفہ سے کیا مراد ہے؟ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قیام کرنا۔ حج کے فرائض لکھیں۔ احرام باندھنا، قیام عرفات، طواف کعبہ۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ مسلمان، بالغ، عاقل، آمد و رفت کی مالی استطاعت، قانونی اجازت، گھر والوں کی اجازت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے تمام سوالات اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور جتنا ہو سکے لوگوں تک شیئر کریں۔ باقی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نئی سے نئی ویڈیو لاتی رہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی ایسا سوال جس کی آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو آپ مجھے کمنٹ کریں، پوچھیں، میں انشاءاللہ اس پر جلد ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ باقی سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ شکریہ۔